الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العلي القدير۔ محترم و معزز علماء کرام، عمائدین جماعت و جمعیت، محترم حاضرین، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک دینی اور علمی مجلس یہاں پر منعقد ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جن نیک مقاصد کے خاطر اس طرح کی مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، اللہ اس میں ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے، اور جو بھی باتیں یہاں ہو چکی ہیں یا ابھی ہونی باقی ہیں، اللہ ان تمام باتوں کو ہمیں غور سے سننے، ان پر عمل کرنے اور انہی باتوں کو دوسروں تک پھیلانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، میں نے آیت کریمہ پڑھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے تم کو کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ اس کمزوری کو طاقت میں بدلتا ہے، اور پھر اس طاقت کو کمزوری اور بڑھاپے میں اللہ بدل دیتا ہے۔ یخلق ما یشاء، یہ زمین، یہ آسمان، یہ کائنات سب اللہ کی ہے، وہ جو چاہے جیسا چاہے پیدا کرے، اس لیے کہ اس کی ذات ہر چیز کا علم رکھنے والی اور ہر چیز کی قدرت رکھنے والی ہے۔ محترم حاضرین، آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ساری زندگی کا خاکہ کھینچا کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو بڑا کمزور ہوتا ہے، اتنا کمزور کہ اپنی ضرورتوں کو نہ وہ بتا سکتا ہے نہ اسے جتا سکتا ہے، اسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ خود سے کھا سکتا ہے نہ اپنی تکلیف کو بیان کر سکتا ہے، لیکن اللہ ہی کے فضل سے یہ معصوم بڑا ہوتا ہے اور جوان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جوانی کو طاقت اور قوت سے تعبیر کیا، پھر یہ جوان دوبارہ کمزوری کی حالت پر لوٹ آتا ہے جسے اللہ نے کمزوری اور بڑھاپا قرار دیا۔ محترم حاضرین، یہی انسانی زندگی کا ایک سائیکل ہے، یہی انسانی زندگی کی حقیقت ہے۔ جو بچہ ہے وہ کل کا نوجوان ہے، جو آج کا نوجوان ہے وہ کل کا بوڑھا ہے، اور جو آج بوڑھا ہے وہ کل زمین کے نیچے ہوگا۔ یہی انسان کی زندگی کی حقیقت ہے۔ بات اگر جوانی کی جائے، جی ہاں، عمومی طور پر ایک بچپن کا مرحلہ، ایک جوانی کا مرحلہ، ایک بڑھاپے کا مرحلہ، ان تینوں مرحلوں میں سب سے زیادہ عبادت اگر اللہ کو کسی مرحلے کی پسند ہے وہ جوانی کی حالت میں ہے، کہ انسان جوان ہو، ہر کام کرنے کی طاقت ہے، حوصلہ ہے، جذبہ ہے، خون میں روانگی ہے، تو ایسا آدمی دنیا سے بچ جائے، دنیا کے فتنوں سے بچ جائے، دنیا کے مال کمانے سے، اہل و اولاد کو سنوارنے سے، سب سے بچ کر وہ اللہ کا بندہ بن جائے، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ کیونکہ بچپن میں انسان کے پاس اتنا شعور نہیں ہوتا، بڑھاپے میں انسان کے پاس طاقت نہیں ہوتی، لیکن جوانی میں شعور بھی ہے اور ہر چیز کرنے کی طاقت بھی ہے۔ اسی لیے اللہ نے جوانی کی عبادت کو بڑا پسند کیا ہے۔ بلکہ حدیثوں کی روح سے دیکھیں، اللہ کے نبی نے کہا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے خوش نصیب قیامت کے دن ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنا عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ ان میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن لوگوں کا ذکر کیا، ان میں سے 4 ایسے لوگ ہیں جو نوجوان ہیں اور جوانی کی حالت میں کیے گئے عمل ہیں۔ سب سے پہلی چیز شاب نشأ فی عبادت اللہ، اگر کوئی نوجوان ہے، جوانی کی دہلیز پر ہے اور اس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں زیادہ گزارا ہے، وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ دوسرا، ایک ایسا آدمی جو محبت کرتا ہے، دوستی کرتا ہے یا دشمنی کرتا ہے اور وہ صرف اللہ کے لیے کرتا ہے، کیونکہ جوانی میں انسان سب سے زیادہ دماغ سے اور احساس سے ایکٹیو ہوتا ہے۔ نہ بچپن میں دوستی اور دشمنی اتنی مضبوط ہوتی ہے، نہ بڑھاپے کی
जवानी ही में दोस्ती सबसे ज्यादा इंसान करता है। तो अल्लाह ने कहा रजुलानी तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि। तीसरा आदमी जो जवान है और उसे एक दूसरी जवान बड़े खानदान की खूबसूरत आवत बुराई की दावत दे, वो कहे इन्नी अखाफुल्लाह। महतरम हाज़रीन, ये जो नौजवानों की इबादतें अल्लाह को बड़ी पसंद है। इसलिए हदीस के अंदर देखें कि जब अल्लाह ताला ने अपने लिए नबी चुना ताकि अल्लाह उन्हें नबी बनाकर भेजे, तो इब्न अब्बास कहते हैं मा बुअसिया नबियुन इल्ला व हुवा शाब, कि जितने भी अंबिया जमीन पर नबी बनाए गए हैं अल्लाह ताला ने सबको जवानी की हालत में चुना है ताकि वो अल्लाह की इबादत को जवानी की हालत में करें। एक अहम बात, आप जाएं इस्लामी तारीख को उठाएं, चाहे बात हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रहती दुनिया तक देखें, अल्लाह ने जिनको भी इल्म से नवाजा है सबको अल्लाह ने जवानी की हालत में इल्म दिया है। जवानी की हालत में अगरचे हम देखते हैं कि बच्चे मासूम हैं, हाफिज कुरान है, मासूम है, आलिम दीन है, मगर हकीकी तौर पर इस कुरान और इल्म का फायदा जवानी में इंसान को मिलता है। अगर इंसान जवान हो जाए, इल्म है, अमल करने का जज्बा है, तो ये इल्म और ये कुरान उसे फायदा देता है। वरना बचपन की इबादतें, इसका सवाब तो माँ बाप को मिलता है और जवानी की इबादतों का सवाब इंसान को और उसके माँ बाप को मिलता है। एक अहम बात, ये जवानी इतनी अहम है कि बचपन और बुढ़ापा उतना लंबा नहीं होता है जितनी लंबी इंसान की जवानी होती है। मान लीजिए कि अगर 16 साल की उम्र में कोई बच्चा जवान हो जाए तो 40 साल की उम्र तक वो जवान रहता है। 40 से लेकर 50 साल के बीच में वो बुढ़ापे की दहलीज पर होता है। ना इतना लंबा बचपन है, ना इतनी लंबी इंसान का क्या है, बुढ़ापा है। इसलिए आप देखें कि क़यामत के दिन सबसे ज्यादा सवाल इसी जवानी के बारे में होंगे। एक तो अमूमी तौर पर 60-70 साल इंसान ने जो जिंदगी गुजारी उसके बारे में पूछा जाएगा, लेकिन खुसूसी तौर पर जवानी के हवाले से पूछा जाएगा। कुरान करीम की एक आयत करीमा है, अल्लाह कहता है अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फी मन तज़क्कर व जाअकुमुन नज़ीर। अल्लाह ताला फरमाएंगे जब क़यामत के दिन लोगों को अल्लाह के सामने लाया जाएगा तो एक आदमी आएगा, तो अल्लाह ताला उससे सवाल करते हुए कहेगा क्या हमने इसे इतनी उम्र नहीं अता की थी जिस उम्र को पहुंचने के बाद वो नसीहत हासिल करता? अगर हमने इतनी उम्र दी थी जिसमें नसीहत इसने हासिल नहीं की, अब इसके पास माफी का और माफ किए जाने का कोई सवाल नहीं, उसको जरूर सजा दी जाएगी। तो मुफस्सिरीन कहते हैं कि आखिरकार वो कितनी उम्र है कि जब इंसान वहां पहुंचे और गलती करे, गुनाह करे, तो तौबा ना करे उसे सजा जरूर मिलेगी, चाहे वो तौहीद परस्त हो, कुछ भी हो, अल्लाह उसे सजा देगा। तो अक्सर उलमा ने 17 साल की उम्र को करार दिया, यानी जो 17 साल की उम्र तक पहुंच गया और उसी वक्त मर गया वो अल्लाह के पास पकड़ा जाएगा, क्योंकि ये उम्र संभलने की, समझने की और कुछ कर गुजरने की उम्र होती है। कुरान में अल्लाह ताला ने 2 किस्म के जवानों का जिक्र किया, एक अच्छे नौजवान, एक बुरे नौजवान। अल्लाह ताला ने अच्छे नौजवानों में सबसे पहले हजरत इब्राहिम का जिक्र किया। आपको पता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे ही जवान हुए तो उन्होंने एक इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया कि सारी कौम हिल गई। क्या कारनामा था? ईद का दिन आया, कौम वालों को, अपने बाप को समझाया, कहा कि ये जो आप बुत परस्ती करते हैं ये जायज नहीं, ये हराम है। बाप को समझाया वमा वन्नुकुम बिरब्बिल आलमीन, वो अल्लाह जो सारी आसमान और जमीन का खालिक है उसके बारे में आपका गुमान क्या है कि आपने ऐसे बुतों को अल्लाह के साथ मिला दिया। सब ईद को गए, बाप को समझाया, कौम को समझाया, नहीं माने, ईद को गए। ये जुर्अत, ये हिम्मत थी कि जो सबसे बड़ा बुत था उस बुतखाने में दाखिल हुई, सब बुतों को तोड़ दिया, एक बड़े बुत को छोड़कर सबको तोड़ दिया। क्या ये कोई आदमी, कोई बच्चा इतनी बड़ी जुर्अत कर सकता है? क्या कोई बूढ़ा इतनी बड़ी जुर्अत कर सकता है? वो एक नौजवान थे, उनका हौसला, उनका ईमान था, इसको किया। कौम वाले लौट कर आए, जिन बुतों को खुश करने के लिए वो गांव से बाहर गए थे, उन बुतों को आकर देखा कि बिखरे पड़े। तो लोगों ने उस वक्त जो लफ्ज कहा अल्लाह ने उसे कुरान में जगह दी, कालू समिअना फतन, कि हमने एक नौजवान के बारे में सुना है जिसे इब्राहिम कहा जाता है, हो सकता है उसी ने ये काम किया हो। मुहतरम हाज़रीन, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जवानी का जिक्र है कि अल्लाह ने कैसे आजमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने औरत के जरिए उन्हें आजमाया। मुहतरम हाज़रीन, हज़रत मूसा की जवानी का जिक्र है, असहाबे कहफ इनकी जवानी का जिक्र है। मुहतरम हाज़रीन, इसके अलावा जो गुमराह नौजवान थे उसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे का जिक्र है। इसके अलावा एक वालिदैन के नाफरमान का जिक्र है। ये कुछ जवानों की कैफियत थी। सवाल है जो मुझे उन्वान दिया गया वो ये है कि एक मिसाली नौजवान होता कौन है?
آئیڈیل نوجوان، ایسا نوجوان جو حقیقت میں مسلمان ہے، وہ ہوتا کیا ہے، اس کے صفات کیا ہے؟ سب سے بنیادی طور پر کچھ بنیادی باتیں، کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے، مختصر انداز سے بیان کروں گا کہ مثالی نوجوان ہوتا کون ہے۔ مثالی نوجوان وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھے اور یہ جانے کہ آخرکار اللہ نے اسے کیوں پیدا کیا۔ جب تک انسان کو اپنی پیدائش کا مقصد پتہ نہیں ہے اور پیدائش کے مقصد کے خاطر وہ تگدو نہیں کرتا ہے، وہ آگے نہیں بڑھتا ہے، تو وہ کبھی مثالی نوجوان ہو نہیں سکتا۔ تو مثالی نوجوان کون ہے؟ جو اپنی زندگی کے مقصد کو یاد رکھتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ زندگی کا مقصد ہے کیا؟ کیوں اللہ نے ہمیں یہاں پیدا کیا؟ کیا پیدا کرنے کا مقصد بس پالنا ہے، بڑے ہونا ہے، جوان ہونا ہے، کمانا ہے، شادی کرنا ہے، اچھا سا گھر بنانا ہے، جب موت آئی دنیا سے چلے جانا ہے؟ کیا اللہ نے صرف دنیا گزارنے کے لیے بھیجا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف کہا کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا نہیں کیا، اور یہ دنیا ہی اللہ کے نزدیک بیکار ہے۔ جب دنیا ہی بیکار ہے، اگر کوئی آدمی دنیا کے لیے جیے تو وہ بھی آدمی بیکار ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کی مثال دی، دنیا کی مثال دی۔ ایک صحابی رسول تھے تو آپ نے ان سے کہا یا ضحاک ما طعامک و شرابک، آپ نے پوچھا اے ضحاک تمہارا کھانا پینا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں گوشت کھاتا ہوں، دودھ پیتا ہوں، یہی میری غذا ہے۔ تو آپ نے کہا ثم ماذا بیصیر، یہ تو بتاؤ یہ جو گوشت اور دودھ کھا لیتے ہو اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ تو کہا اللہ کے نبی اس کے بعد فضلہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ وہ فضلہ جتنا مبغوض تمہارے نزدیک ہے اس سے زیادہ یہ تمہاری دنیا اللہ کے نزدیک مبغوض ہے۔ اب ایک مسلمان ہے، ایک نوجوان ہے، اسی دنیا کے لیے جیتا ہے، صبح اٹھتا ہے دنیا کے لیے، دوپہر میں جاگتا ہے محنت کرتا ہے دنیا کے لیے، رات میں جلدی سوتا ہے دنیا کے لیے، اس کی زندگی کا مقصد ہی دنیا ہے، تو ایسا نوجوان کبھی مثالی نوجوان ہو نہیں سکتا۔ اور بات غور سے سنیں، اللہ کے نبی نے ایسوں کے لیے بد دعا کی جن کی زندگی کا مقصد صرف دنیا کمانا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ من اصبح وہمہ الدنیا جعل اللہ فقر بین عینیہ، آپ کہتے ہیں کہ جو آدمی صبح اٹھتا ہے اور اس کا مقصد صرف دنیا کمانا ہے، فجر کی نماز میں آئے گا، کس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس نائٹ پینٹ ہے، رات میں جو کپڑے پہن کر سویا تھا وہی تھا، لیکن جب جاب کرنے گیا، دکان پر پہنچا، ایک دم بہترین لباس پہن کر گیا۔ یہ بتاتا ہے کہ نماز کا مقام، اللہ کی عظمت، اس کی عبادت کا مقام اس کے نزدیک کیا ہے۔ صبح اٹھا ہے، مقصد دنیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا چاہے جتنا بھی محنت کر لی، پہاڑ کو کاٹ کر زمین کے برابر کر دے، اللہ فقیری کو لا کر اس کی نگاہ کے سامنے رکھ دے گا، اللہ فقیری کو لا کر نگاہ کے سامنے رکھے، اور جتنا بھی محنت کر لے اتنا ہی ملے گا جتنا تقدیر میں لکھا ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صبح کرتا ہے، شام کرتا ہے، وہ کتنا ہی کم کمائے یا زیادہ کمائے، اللہ اسے دنیا میں بلند کرے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ محنتوں سے رزق ملتا ہے، محنتوں سے رزق ملتا ہے، رزق قسمت سے اور اللہ کی توکل کی وجہ سے ملتا ہے۔ ورنہ یہ جو دہاڑی مزدور ہیں جو صبح شام پتھر مٹی اٹھانے کا کام کرتے ہیں، ایک آفس میں بیٹھے والا اتنا کبھی محنت نہیں کرتا، لیکن ان کی اور ان کی روزی میں دیکھیے آسمان و زمین کا فرق آپ دیکھیں گے۔ روزیاں آسمانوں میں بانٹ دی گئی ہیں، زمین میں صرف عمل ہوتا ہے۔ محترم حاضرین، تو ضروری ہے کہ بہتر اور مثالی نوجوان وہ ہے جو اپنی زندگی کے مقصد کو یاد رکھتا ہے۔ اب آپ سے اگر سوال کیا جائے، یہ بتائیے آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ دنیا کے لیے پیدا کیے یا آخرت کے پیدا کیے؟ بس اپنے 24 گھنٹے کو دیکھ لیں، آپ نے آج صبح سے کل صبح تک کیا کیا، اللہ کے لیے کیا کیا، دنیا کے لیے کیا کیا؟ آپ پرسنٹیج طے کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ دنیا کے لیے کتنا جیتے ہیں اور اللہ کے لیے کتنا جیتے ہیں۔ جبکہ ایک مسلمان کا کردار کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی آپ کہیے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہمارے لیے مثال بنایا گیا، اللہ کہتا آپ کہیے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، جینا مرنا یہ اللہ کے لیے، تو درمیان کی زندگی یہ بھی اللہ کے لیے۔ صبح اٹھیں گے اللہ کے لیے، کھڑے ہیں اللہ کے لیے، سوئیں گے اللہ کے لیے، جیئیں گے اللہ کے لیے، مریں گے اللہ کے لیے۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ حقیقی طور پر مسلمان ہے۔ اور مثالی نوجوان کون ہے؟ جو اپنے زندگی کے مقصد کو یاد رکھتا ہے۔ محترم حاضرین، انسان کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادتیں، جیسے ابھی مجھ سے قبل شیخ نے کہا کہ اللہ نے دین کو بڑا آسان بنایا، دین بڑا آسان ہے، آپ اگر عادتوں کو چاہے تو عبادت بنا سکتے ہیں، اگر اللہ کی توفیق نہ ملے تو آپ کی عبادتیں بھی عادت ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ بہت سارے بزرگ حضرات سے پوچھا جاتا کہ ماشاء اللہ آپ کبھی روزہ نہیں چھوڑتے ہیں، ماشاء اللہ آپ نماز کے بڑے پابند ہیں،
اللہ معاف فرمائے، کچھ بزرگوں کو یہ کہتے سنا گیا، وہ کہتے ہمیں تو اس کی عادت ہے، ہم بچپن سے نماز پڑھتے ہیں، ہم بچپن سے نماز پڑھتے ہیں، ہمیں روزہ رکھنے کی عادت ہے، کبھی ہم نے روزہ چھوڑا نہیں ہے۔ اللہ سے معافی مانگے، یہ روزہ، یہ نماز عادت نہیں ہے، عبادت ہے۔ اگر آپ نے اسے عادت بنایا، اللہ عبادت کا نہیں عادت کا ثواب دے گا، اور ہر عادت کا ثواب ملے کوئی ضروری نہیں۔ لیکن ایک بندہ، ایک نوجوان جو اپنے زندگی کے مقصد کو جانتا ہے، وہ اپنی عبادتوں کو عبادت تو بناتا ہے لیکن اپنی عادتوں کو بھی عبادت بناتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی کے سامنے صحابہ نوجوانوں کی جماعت تھی، آپ نے کہا اذا انفق الرجل على اهله يحتسبها فهو له صدقہ۔ آپ نے کہا کہ تم میں کا اگر کوئی آدمی اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، کمائی 20,000 ہے، 10,000 پورے گھر والوں پر خرچ ہو رہے ہیں، اب یہ زندگی کا حصہ ہے، یہ عادت ہے، شادی کی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، آپ کمانے والے ہیں، آپ ہی خرچ کریں گے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی 20,000 کی کمائی میں 10,000 اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، بس اللہ سے ثواب کی امید کر لے، ہر مہینہ 10,000 روپے صدقے کا ثواب اللہ اسے دے گا، یہ بس نیت کی بنیاد پر۔ تو ایک بندہ جو اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی عادتوں کو بھی عبادت بناتا ہے۔ اس لیے انسان، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، کہ اگر تم میں کا کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس جائے، اپنی فطری جسمانی ضرورت کو پورا کرے، اس میں بھی صدقہ ہے۔ تو ایک صحابی نے بڑا تعجب کیا، یہ تو بڑی عام بات ہے، اس میں صدقہ کیسا، ثواب کیسا؟ تو اللہ کے نبی نے پوچھا اے اللہ کے نبی، اس میں کیسے ثواب ملے گا؟ تو آپ نے کہا کہ یہ جو کام تم حلال میں کر رہے ہو، اگر اسی کام کو حرام جگہ میں کرو گے تو کیا گناہ نہیں ملے گا؟ کہا کہ ہاں۔ کہا جب اس حرام کو چھوڑ کر اسی کام کو حلال جگہ میں کرو گے، اللہ اس پر بھی تمہیں صدقہ لکھے گا۔ اسلام اتنا آسان ہے، کسی کو آپ نے دیکھا ابتسامک فی وجہ اخیک کا صدقہ، اپنے بھائی کو دیکھیے، آپ جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں، ہزاروں پرسنل پرابلم ہے، بس دیکھ کر اسے مسکرا دیجیے، اسلام نے اس کو بھی صدقہ کہا۔ محترم حاضرین، اسلام بڑا آسان ہے، بس اس پر عمل کرنا چاہیے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہا کرتے انی لاحتسب نومتی کما احتسب قومتی، کہ میں جس طرح رات میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کو اللہ کی عبادت سمجھتا ہوں، میں رات میں سونے کو بھی عبادت سمجھتا ہوں، میں رات بھی ثواب کی نیت سے سوتا ہوں۔ پوچھا گیا کیسے؟ ایک انسان سوتا کیوں ہے؟ اس کی ضرورت ہے، لیکن اس نیت سے سوئیے کہ جلدی سوؤں گا تو صبح جلدی اٹھوں گا، اللہ کی عبادت کروں گا۔ مضبوط جسم مضبوط عبادت ہے، تو رات میں سونا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ یہ عبادت بن جائے گا۔ اب یہ آدمی کون کر سکتا ہے؟ یہ وہی کر سکتا ہے جو اپنے مقصد زندگی کو یاد رکھے کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا۔ جب پتا چل جائے کہ کیوں پیدا کیا ہے، تو ہر کام کو وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرے گا۔ یاد رکھیے، بسا اوقات کچھ عادتیں جسے انسان بڑا معمولی سمجھتا ہے، مگر وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، وہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ وہ کتے کا قصہ آپ نے سنا، کتا اسلام میں ناپاک جانور ہے، جہاں گھر میں نہیں لے سکتے، اسے گھر کے باہر ڈھکلا جاتا ہے، گھر میں آ کر برتن میں منہ ڈالے 7 بار دھونے کا حکم ہے، لیکن وہ جانور ہے، وہ رحم کرنے کے قابل ہے۔ ایک آدمی نے دیکھا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ ایک شخص نے دیکھا کہ کتا پیاسا ہے، اپنے کو پیاس لگی تھی، کتے کو پیاسا دیکھا، نیچے گیا، پانی لا کر اس کتے کو پانی پلا دیا۔ کس نیت سے؟ دل میں رحم کرتے ہوئے، اس جانور پر اسے رحم آیا، اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ رحم جانور کے تئیں کیا گیا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس پر رحم کہا۔ اور اللہ کہتا ہے، جیسے اللہ کے نبی نے کہا الراحمون یرحمہم الرحمن ارحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ رحم کرنے والے حقیقی وہ ہوتے ہیں جن کے دل میں اللہ اپنے سے رحم ڈالے۔ اللہ کے بندوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ حالانکہ عام بات تھی، لیکن اسے رحمت کے طور پر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو بخش دیا۔ محترم حاضرین، ضروری ہے کہ آپ اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھیں، اور جو نوجوان اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھتا ہے وہی حقیقت میں مثالی نوجوان ہے۔ اب پتا چلا کہ آپ کی زندگی کا مقصد عبادت ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ نام عبادت ہے ایمان کا، عبادت نام ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا، عبادت نام ہے اچھے اخلاق کا، جس طرح آپ کا عقیدہ صحیح ہو۔ ابھی اس سے پہلے ذکر کیا گیا کہ عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے۔ یہ بتائیے کہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس عقیدے میں پختگی ہے لیکن وہاں شرک کی ایک آمیزش آ جائے، کیا اس عقیدے کا کوئی فائدہ ہے؟ انسان نے
الحمدللہ پورا اچھا عقیدہ اپنایا, اسے حلال حرام پتا ہے, شرک توحید پتا ہے, سنت بدعات پتا ہے, لیکن غلطی کسی ایک جگہ جا کر کرتا ہے, کسی شرک کو وہ کر دیتا ہے, تو کیا اس کی عبادتیں, اس کی توحید اللہ کے غضب سے اسے بچا سکتی ہیں؟ حدیث قدسی ہے, بڑی معروف روایت ہے. اللہ کہتا ہے یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم اتیتنی لا تشرک بی شیئا, اے آدم کے بچے اگر تو قیامت کے دن میرے پاس آئے, یہ جتنی زمین ہے اتنے بھر کر گناہ لے کر میرے پاس آئے, لیکن تو نے اگر میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہے, میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا. توحید یہ انسان کو جنت تک لے جا سکتی ہے, لیکن شرک وہ گناہ ہے جو انسان کو کنفرم جہنم میں پہنچا دے گا. کوئی توحید فائدہ نہیں دے گی جب تک انسان شرک سے نہ بچے. ابھی بدعات کا ذکر آیا, چاہے آپ کتنی بھی سنت کے دعوے کریں, اگر آپ نے اپنی سنتوں کے ساتھ بدعات کو ملا دیا, ساری آپ کی سنتیں برباد ہیں. ابھی عید میلاد النبی کا ذکر آ رہا تھا, بڑی پیاری بات کہی گئی کہ یہ امت محمدیہ سنتوں کو چھوڑنے میں اتنے آگے ہیں. مثال کے طور پر مسواک, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی, آپ کو بڑا پسند تھا. گھر میں آتے آپ کے منہ میں مسواک ہوتا, گھر سے باہر نکلتے مسواک ہوتا, وضو سے پہلے مسواک کرتے, مصلی پر آنے پر مسواک کرتے, کسی سے ملنا ہوتا مسواک کرتے, نیند سے بیدار ہوتے مسواک کرتے, سونے سے پہلے مسواک کرتے. آپ کو مسواک اتنا پسند تھا, یہ آپ کی ایسی سنت تھی, آپ نے کہا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء وفي روایہ عند كل صلاۃ, کہ مسواک آپ کو اتنا پسند تھا کہ اگر میری امت پر یہ چیز بوجھ نہ بنتی, میں ہر وضو یا ہر نماز کے وقت ان کو مسواک کرنے کا حکم دیتا. اب یہاں اتنی بڑی جماعت ہے, الحمدللہ ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. اہل حدیث کہنے کے لیے نہیں, نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کے. علماء نے کہا مان لو عید میلاد, اس کو لوگوں نے بدعت بنا دیا. مان لو کہ اگر عید میلاد بھی نبی کی سنتوں میں ہوتی, آج سب اس کو بھی چھوڑ دیتے. وہ سنت نہیں ہے, بدعت ہے, اس لیے اتنا زور و شور سے کیا جا رہا ہے. اگر عید میلاد بھی سنت ہوتی تب یہ امت اس کو بھی چھوڑ دیتی. محترم حاضرین, ایک مومن آدمی اپنی ایک اچھا نوجوان کیا کرتا ہے, وہ اپنے زندگی کے مقصد کو یاد رکھتا ہے. دوسرا اہم کام جو نوجوان کو کرنا چاہیے, اسے عمل کے میدان میں آگے بڑھنا چاہیے. پہلی چیز, آپ نے اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھا, مقصد کو سمجھنے کے بعد دوسرا کام آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو عمل کے میدان میں آگے بڑھنا ہے. اب عمل کیا کرنا ہے؟ عمل کئی طریقے کا ہوتا ہے. سب سے پہلا عمل جو ایک نوجوان کو کرنا چاہیے وہ حق کو قبول کرنے کا ہے. آپ حق کو قبول کیجیے, آپ مانیے کہ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, آپ عبادت کیجیے. اگر آپ دیکھیں حق کو قبول کرنے کی بات کی جائے, صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو دیکھیں, جتنے صحابہ تھے ان میں کے اکثر نوجوان تھے, اور اکثر نوجوان صحابہ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے حق کو قبول کیا, اسلام کو اپنایا. اور اسلام کو اپنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دن میں مسلمان ہیں اور رات میں مسلمان نہیں ہیں. مسجد میں آئے الحمدللہ نمازی ہیں, متقی ہیں, آپ کی زبان کی حفاظت ہے, مسجد سے باہر چلے جائیں, نہ آپ کی زبان میں اسلام ہے نہ آپ کے کردار میں اسلام ہے. مسجد میں آئے الحمدللہ آپ اچھے آدمی ہیں, مسجد سے باہر جاتی آپ اتنے برے انسان ہیں. یقین جانیے مسلمان وہ ہے جس کی صبح اور شام ظاہر اور باطن ایک جیسی ہوتی ہے. اس لیے کہا گیا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے. تو ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اسلام کو نافذ کریں, حق کو قبول کریں. اور حق کو قبول کرنے کی بات کی جائے, جب انسان حق کو قبول کرتا ہے تو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے. اور حق کو قبول کرنے میں ایک اہم مسئلہ اللہ کی دعوت اور اس کے دین کو پھیلانا ہے. آج لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ جو دعوت و تبلیغ کا مسئلہ ہے اس کا تعلق علماء کی ذات سے ہے. جو علماء ہیں وہ دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے. یاد رکھیے اسلام نے جب بھی دعوت و تبلیغ کی بات کی, سب سے پہلے اسلام جو پھیلا ہے وہ علم کی بنیاد پر, اس کے بعد کردار کی بنیاد پر. آپ علم حاصل کریں, لوگوں تک دعوت دیں. دعوت زبان سے بھی ہوتی ہے, دعوت انسان کے کردار سے بھی ہوتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی نبی بنائے نہیں گئے تھے, مگر آپ کردار کے داعی پہلے بنے. آپ کردار کے داعی پہلے بنے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب اسلام اتارا گیا اس سے پہلے کو لوگوں کو پتا تھا کہ آپ امین ہیں, آپ صادق ہیں.
آپ دنیا کے مسئلے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، اللہ کے مسئلے میں کیسے جھوٹ بولیں گے؟ یہ آپ کا کردار پہلے آیا، علم بعد میں آیا۔ لہذا ضروری ہے کہ جب آپ داعی بنے تو کردار کے داعی پہلے بنے، پھر زبان کی گفتار اور غازی بننے کی کوشش کرے۔ محترم حاضرین، بات اگر دعوت اللہ کی جائے، یہ نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دعوت کے کام کو انجام دے۔ جائیے تاریخ اٹھا کر دیکھیے، چاہے مکہ کی زندگی ہو، مدینہ کی زندگی ہو، سب سے زیادہ جن لوگوں نے دعوت کو قبول کیا، دعوت کے مسئلے میں پریشانیوں کو برداشت کیا، وہ سب کے سب نوجوان تھے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جو مکہ میں تھی، 13 سالہ زندگی، کیسے کیسے حادثات نہیں ہوئے۔ کیا آپ کو مال کا وسوسہ نہیں دیا گیا؟ آپ کو کہا گیا مال چاہیے، عورتیں چاہیے، کرسی چاہیے، سب دیں گے، اسلام کو چھوڑ دیجئے۔ یہاں تک کہ گھریلو اعتبار سے آپ کو پریشان کیا گیا، آپ کا مذاق اڑایا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، آپ کو قتل کرنے کی کوششیں کی گئی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ چچا جو آپ کی حمایت میں کھڑے تھے، انہوں نے تک آپ کو بلا کر کہا کہ بھتیجے یہ جو کر رہے اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو۔ تب اللہ کے نبی نے کہا تھا اس دین کو چھوڑنے کی بات کرتے ہیں؟ اے میرے چچا، اگر ایک ہاتھ میں سورج دوسرے ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دیں گے، جو دینے کی طاقت کسی کی نہیں ہے، اگر وہ بھی دیں گے تب بھی میں اس دین کو چھوڑنے والا نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جذبہ مکہ کے اندر تھا۔ اس جذبے کی وجہ سے کتنے مسلمان نہیں ہوئے؟ اکثر کے اکثر صحابہ اکرام تھے۔ مدینہ پہنچے، مدینہ پہنچنے کے بعد کیسے کیسے معاملات ہوئے ہم نے بارہا سنے۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دعوت کی جو ذمہ داری ہے یہ نوجوانوں کی ہے، نوجوانوں کو دعوت کے مسئلے میں آگے بڑھنا پڑے گا۔ اب بتائیے، فاقد الشیء لا یعطی، عربی کے اندر کہا جاتا ہے کہ جس انسان کے پاس جو چیز ہے ہی نہیں وہ دوسروں کو دے گا کیا؟ آپ کو خود نہیں پتا کہ نماز کیسی پڑھی جاتی ہے، توحید اور شرک کا آپ کو پتا نہیں، اور توحید و سنت کا آپ کو فرق نہیں پتا، آپ کیسے لوگوں کو دعوت دیں گے؟ تو نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ علم کو حاصل کریں، علم کو حاصل کریں۔ ابھی توحید و شرک کی بات آئی، کہا گیا کہ الحمدللہ ہم اہل حدیث ہیں، توحید کو اچھے سے جانتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر کوئی آدمی موحد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، سب سے پہلے اسے شرک کو جاننا ہوتا ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ شرک اکبر، شرک اصغر، شرک اکبر کسے کہتے ہیں؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ شرک اکبر کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ربوبیت میں شرک اکبر، ایک ہوتا الوہیت میں شرک اکبر، ایک ہوتا اسماء و صفات میں شرک اکبر۔ کیا آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں؟ چلیے بات کرتے ہیں شرک اصغر کی، چھوٹا شرک جو انسان کے ایمان کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ ایک شرک اصغر دل سے انسان کرتا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ ایک شرک اصغر جو انسان زبان سے کرتا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ ایک شرک اصغر انسان ہاتھ اور پیر سے کرتا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ صرف توحید کا نعرہ لگانے سے انسان توحید پرست نہیں ہو جاتا، جب تک وہ شرک سے اپنی ذات کو نہیں بچائے اس کی توحید کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے انبیاء نے سب سے زیادہ توحید سے زیادہ شرک سے بچنے کی دعا کی۔ حضرت ابراہیم امام الموحدین کہتے ہیں وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو، اولاد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اللہ نے پہلے بتا دیا کہ یہ جو نبوت کا سلسلہ ہے یہ آپ کے اولاد میں چلے گا۔ حضرت ابراہیم کو پتا تھا کہ میری آنے والی نسل انبیاء ہیں، لیکن ان کے لیے کیا دعا کی؟ وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بچانا۔ محترم حاضرین، شرک کے بارے میں جانیں، پڑھیں۔ جو آدمی شرک کو نہیں جانتا اس کے توحید کے نعرے کوئی فائدے کے نہیں ہیں۔ تو لہذا نوجوانوں کو سب سے پہلے علم حاصل کرنا پڑے گا، پھر دعوت کے کام کو آگے بڑھانا ہوگا۔ آج یہ مرحلہ، آج جو ماحول جس میں ہم رہتے ہیں یہ دعوت کا ماحول ہے۔ مسلمانوں کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے ہزاروں گمراہیاں بیان کی جاتی ہیں۔ آپ کا حق بنتا ہے، بڑا افسوس ہے کہ ایک اینکر، ایک ٹی وی اینکر وہ دلی میں بیٹھا ہے، آپ کے گھر کے بازو میں جو ہندو پڑوسی ہے وہ وہاں سے بیٹھ کر اس کو بتاتا ہے کہ اسلام دہشت گرد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں، اور آپ نے کبھی اپنے پڑوسی کو اس بات کی توفیق نہیں ملی کہ اپنے پڑوسی کو اسلام کی آپ دعوت دے سکیں۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ محترم حاضرین، دعوت کے مسئلے میں جتنوں ہزاری کوتاہیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، اللہ کی رحم فرمائے ماحول صحابہ کا ایسا تھا، مزاج ایسا تھا، یہ نہیں دیکھتے کہ وقت ہے کہ وقت نہیں ہے، زندگی کی آخری روح
بھی آ جائے, آخری سانس اکھڑنے والی ہو جائے, لیکن دعوت کا موقع ملے وہ دعوت کا کام کیا کرتے تھے. محترم حاضرین, آپ نے سنا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ انہیں خنجر سے مارا گیا, پیٹ پھٹ چکا تھا, جو منہ سے ڈالا جاتا سب سے پیٹ سے نکل جاتا. سب کو یقین تھا کہ یہ ان کی آخری گھڑیاں ہیں, لوگ زیارت کرنے آ رہے تھے. ایک نوجوان آتا ہے, آ کر حضرت عمر بن خطاب کو تسلی دیتا ہے, کہتا ہے کہ آپ بڑے اچھے انسان ہیں, اللہ کے نبی نے جنت کی بشارتیں دی, آپ نے جو کیا دین کے لیے بڑی تعریفیں کی. جب پلٹ کر جانے لگا تو حضرت عمر ایسی حالت میں ہیں کہ زندگی اور موت کے جھولے میں بیٹھے ہیں. ایسی حالت میں نوجوان کو دیکھا کہ اس کا کپڑا ٹخنے سے نیچے تھا, واپس بلایا اور کہا کہ اے نوجوان, اپنے کپڑے سے, اپنے ٹخنے سے کپڑے کو اٹھا لے, یہ تیرے رب کی رضامندی اور کپڑے کی باعث کی وجہ ہے. حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ بیمار ہوں, دعوت کا کام کیسے کروں. دعوت کے کام کے لیے انسان کو وقت کی نہیں, بلکہ دعوت کے کام کے لیے انسان کو حوصلے اور جذبے کی ضرورت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اس نے نہیں سنا, اس نے نہیں سنا, اس لیے میں نے دعوت کا کام نہیں کیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بازاروں میں نکل جاتے اور کہتے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. آپ کہتے لا الہ الا اللہ کہو, عرب و عجم سب کے مالک بن جاؤ گے. ایک آدمی پیچھے سے پتھر مارتا تھا, کہتا تھا اے لوگوں یہ جھوٹا ہے, اس کی بات کو نہ سننا. آپ کو پتا ہے وہ کون تھا؟ وہ آپ کا سگا چچا ابو لہب تھا. کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ لوگ مجھے ستا رہے اس لیے میں دعوت کا کام نہیں کروں گا, لوگ میری بات کو نہیں مان رہے میں دعوت کا کام نہیں کروں گا. جب دعوت کا جذبہ دل میں ہو, کوئی مانے کوئی نہ مانے, کوئی ہدایت پر آئے یا نہ آئے, دعوت کا جذبہ یہ کہتا ہے کہ انسان کو کرنا ہے تو کرنا ہے. یہ کیسے آئے گا؟ یہ نوجوانوں کے اندر ہونا بہت ضروری ہے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا فیصلہ آپ نے ضرور سنا ہوگا. تیر لگاتا, بالکل یہاں تیر لگاتا, جسم سے خون بہ چکا تھا, بڑے کمزور تھے, اٹھنے کے لائق نہیں تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جنگ کے لیے لباس اتارنا چاہا تو فرشتے آتے ہیں, حضرت جبرائیل آتے ہیں, غزوہ خندق کا موقع تھا, آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے فرشتوں نے ابھی لڑائی کا لباس اتارا نہیں ہے, آپ لباس اتار رہے ہیں. کہا کیا باقی ہے؟ کہا بھی فیصلہ باقی ہے. جن یہودیوں نے ہمارے ساتھ ڈیل کی تھی کہ کوئی باہر سے حملہ کرے گا تو ہم مدد کریں گے, انہوں نے غداری کی ہے, ان کو سزا دینا باقی ہے. آپ نے دوبارہ لباس پہنا, صحابہ کو اکٹھا کیا اور آپ بنو نذیر کی طرف چلے گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو قریظہ کا فیصلہ کیا, بنو قریظہ کا آپ نے فیصلہ کیا, اور بنو قریظہ کے لوگ یہ اوپر بند تھے, کہنے لگے کہ نہیں ہم آپ کے فیصلے پر نہیں آئیں گے, ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. تب انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا فیصلہ ہمارے زمانے جاہلیت کے پارٹنر حضرت سعد بن معاذ کرے تو ہم ان کے فیصلے پر ماننے کے لیے تیار ہیں, وہ جو فیصلہ کریں گے ہم مانیں گے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد بن معاذ کو بلایا, چلنے کی طاقت نہیں تھی, دو صحابہ گھسیٹتے ہوئے لائے, لا کر حضرت سعد بن معاذ سے کہا جا رہا ہے یہ ہیں یہودی ہیں, انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دیا ہے, آپ ان کا فیصلہ کیجیے, آپ ان کا فیصلہ کیجیے. حضرت سعد بن معاذ جو چلنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے, اب موقع ملا کہ اسلام کو طاقت دی جائے, فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئے, کہنے لگے اے اللہ کے نبی شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تجارتی پارٹنر کی وجہ سے میں ان پر رحم کروں گا. خدا کی قسم اے اللہ کے نبی آج جو فیصلہ کروں گا کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈروں گا. آپ نے کہا اے اللہ کے نبی جتنے لڑنے کے لائق نوجوان ہیں سب کو قتل کر دیجیے, ان کے بیوی بچوں کو غلام بنا لیجیے, کیونکہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کو دھوکا دیا. جیسے یہ بات آپ نے سنی, آپ کہنے لگے لقد حکمت فیہم بحکم اللہ فوق سبع سماوات. آپ نے کہا اے سعد خدا کی قسم تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا جو فیصلہ اللہ نے ساتوں آسمان سے ان کے بارے میں کیا. اور اسی کے بعد ان کا انتقال بھی ہو جاتا ہے. دعوت کے لیے اور انسان کو اسلام کو مدد پہنچانے کے لیے وقت کی نہیں بلکہ ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہے. اور صحیح طور پر حقیقی طور پر وہی نوجوان مسلمان ہے, اللہ کا بندہ ہے, مثالی ہے جو دعوت کے کام کو انجام دیتا ہے. محترم حاضرین اگر مثالیں بیان کی جائے صحابہ کی, جیسے حضرت مصعب بن عمیر یہ نوجوان تھے, اسلام کے پہلے داعی بنے. حضرت طفیل بن عمرو الدوسی ان کی وجہ سے قبیلہ اسلم مسلمان ہوا تھا. حضرت جعفر بن طیار یہ مسلمان تھے, نوجوان تھے, اللہ کے نبی نے نجاشی کے پاس انہیں بھیجا. حضرت ابو ذر غفاری یہ بڑی عمر کے تھے مگر دعوت کے کام کو انجام دیا. محترم حاضرین مثالی نوجوان وہ ہے جو دعوت کے کام کو انجام دیتا ہے, کب؟ جب اس کے پاس علم آ جائے. اس کے علاوہ جو امانت اس کے پاس ہے, دین کی امانت ہے, یہ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے. مثالی نوجوان وہ نہیں جو ہر آنے والی چیز کو قبول کرے. آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, سوشل میڈیا کا زمانہ یہ ان فتنوں کے زمانوں میں سے ہے جیسے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ صبح میں مسلمان اور شام میں کافر وہ لوگ ہونے لگے ہیں. آج دیکھیے سوشل میڈیا کی وجہ سے ہر آدمی دنیا کی خبروں کو سنتا ہے,
اچھی چیزوں کو سنتا ہے، بری چیزوں کو سنتا ہے۔ آج فتنے دلوں پر ایسے اتر رہے ہیں جس کی زندہ مثال پہلے نہیں پائی جاتی تھی۔ ابھی سوشل میڈیا کے زمانے میں انجینئر علی مرزا کا فتنہ، یا ایسے لوگوں کا فتنہ جنہوں نے اسلام پر انگلیاں اٹھائی۔ ابھی ماضی قریب میں آپ نے سنا کہ اللہ کے نبی کی شخصیت پر انگلی اٹھاتے ہوئے کہا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک 7 سال کی بچی سے شادی کی، 9 سال کی بچی کے ساتھ آپ نے ولیمہ منایا، یہ بات اٹھائی گئی۔ آپ سچ بتائیں کتنے لوگوں کو اس کا جواب پتا ہے؟ آپ کیا حقیقت جانتے ہیں؟ مان لیجئے ایک نمازی متقی پرہیزگار حاجی صاحب دل میں بس اتنا شبہ رکھ لیں، ہو سکتا ہے اللہ کے نبی سے غلطی ہو، اسی وقت وہ کافر ہو جائے گا، وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ محترم حاضرین، ایسے ہزار و شبہات آج لوگوں کے سامنے پھیلائے جا رہے ہیں۔ جائیے اپنے گھر کی عورتوں سے پوچھیے، جا کر پوچھیے گا یہ جو اسلام کا میراث کا نظام ہے، ایک ہی باپ اور بیٹے ایک ہی 2 اولاد ہے، ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے، اسلام کہتا ہے لڑکے کو دگنا لڑکی کو سنگل دیا جائے۔ گھر کی عورتوں سے پوچھنا یہ انصاف ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کی گھر کی عورت کرے نہیں، دونوں کو برابر دینا چاہیے تھا، یہ انصاف ہے۔ اللہ سے معافی مانگیے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، یہ فیصلہ ہمارا آپ کا نہیں، آسمان سے اترا ہوا فیصلہ ہے۔ اور اگر کوئی عورت اللہ کے فیصلے کا انکار کرتی ہے، وہ مسلمان کیا سیدھے کفر کے دروازے تک پہنچ جاتی ہے۔ آج ایسے ہزاروں فتنے ہم تک پہنچے ہیں، صحابہ کی شخصیتوں پر انگلی اٹھایا جاتا ہے اور ہزاروں بدعتوں کو سنت بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور لوگ دھڑلے سے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، یہ امانت جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کی حفاظت کرنا زیادہ ضروری ہے، اور سوشل میڈیا کا یہ زمانہ ہمیں بربادی کی طرف یقیناً لے جا رہا ہے۔ نوجوان کون ہوتا ہے جو دعوت اللہ کے کام کو کرتا ہے اور اپنی ذمہ داری کو سمجھتا ہے؟ مثالی نوجوان وہ ہے جو دعوت کی ذمہ داری کو، عمل کی ذمہ داری کو سمجھتا ہے۔ محترم حاضرین، انسان کے پاس احساس ہو یہ اس کو زندہ رکھتا ہے۔ انسان کا احساس مر جائے وہ جانور سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ ذمہ داری امانت ہے، دعوت یہ امانت ہے، دین اسلام یہ امانت ہے۔ اس ذمہ داری کو آپ کب سمجھیں گے؟ ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا تو حضرت عمر بن خطاب جیسی شخصیت کا ہونا ضروری ہے۔ مسجد میں بیٹھے تھے، ایک ملک شام سے خط آیا، مسجد میں بیٹھے ہیں، ملک شام سے خط آیا، جیسے ہی خط کو پڑھا بے چین ہو گئے، کبھی مسجد کے اس کونے میں کبھی اس کونے میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا، ابھی بڑے اطمینان سے بیٹھے تھے، آخر اس خط میں ایسا ہے کیا؟ آخرکار اس خط میں ایسا ہے کہ اتنا پریشان ہو گئے؟ تو خط کو دیکھا گیا تو اس کے اندر آیا تھا کہ ملک شام میں مسلمانوں کے صدقات اور زکات کے جو اونٹ تھے وہ ریوڑ توڑ کر بھاگ چکے، وہ بھاگ چکے ہیں، وہ اونٹ ہمیں مل نہیں رہے، کیا کیا جائے؟ حضرت عمر اس خط کو لے کر دیکھا، پریشان ہو گئے۔ تو لوگوں نے کہا یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، اونٹ بھاگ گئے ہیں، ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالی مل جائیں گے۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ میں مسلمانوں کا ذمہ دار ہوں، میں مسلمانوں کا ذمہ دار ہوں، ابھی مر جاؤں اور اللہ مجھ سے پوچھ لے کہ آخرکار وہ اونٹ بھاگے تو کیسے بھاگے، اس کا تم جواب دو، میں کیا اللہ کے سامنے اس کا جواب دوں گا؟ لوگ ذمہ داریوں کے لیے مرتے ہیں، ذمہ داریوں کے لیے لڑائیاں جھگڑے کرتے ہیں۔ ایک ذمہ دار کو پتا چل جائے کہ ذمہ داری یہ امانت سے زیادہ کتنی بڑی مصیبت ہے، انسان ذمہ داریوں سے بھاگنے والا بن جائے۔ حضرت ابو ذر آئے، کہا اللہ کے نبی مجھے ذمہ داری دیجیے، کچھ کام دیجیے۔ آپ نے کہا ابو ذر یہ ذمہ داری بڑی خطرناک چیز ہے، یہ امانت ہے، ادا کرو گے تو امانت ہے، ادا نہیں کرو گے تو قیامت کے دن رسوائی اور ذلت ہے۔ تم ایک کمزور انسان ہو، اس ذمہ داری کو مت اٹھانا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذمہ داری نہیں دی۔ نوجوان وہ ہے جو اپنے اندر احساس ذمہ داری کو پیدا کرتا ہے۔ نوجوان، مثالی نوجوان وہ ہے جو قوم کی خدمت کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ مثالی نوجوان وہ ہے جو اپنی جوانی کی حفاظت کرتا ہے۔ مثالی نوجوان وہ ہے جو اپنے دین کو مقدم رکھتا ہے، دنیا کو مؤخر کرتا ہے۔ مثالی نوجوان دور حاضر کے اندر سے وہ ہے جو علماء سے جڑ کر رہتا ہے، جو مسجدوں سے جڑ کر رہتا ہے، اپنی جماعت و جمعیت سے جڑ کر رہتا ہے۔ آج ایک بڑا فتنہ لوگوں کے درمیان یہ ہے کہ انسان بیمار ہے، کہتا ہے کہ میں اپنی بیماری کا علاج خود کروں گا، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ کیا کہیں گے ایسے آدمی کو آپ جو بیمار بھی ہے اور کہتا ہے کہ میں ڈاکٹروں سے بے نیاز ہوں؟ یہ ایسا ہی ہے کہ علم تو نہیں ہے لیکن اس کے بعد جو علماء سے دور ہے، کہتا ہم کو علماء سے علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سوشل میڈیا کافی ہے، یوٹیوب کافی ہے، چیٹ جی پی ٹی ہمارے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، اللہ ہم سے بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ نے جب آپ کو علم سکھانا چاہا، آپ نے حضرت جبرائیل کو استاد بنا کر بھیجا۔ اسلام استادوں سے پھیلا ہے، اپنے اساتذہ سے، علماء سے علم سیکھیں۔ سوشل میڈیا میں
کب کیا کہا جاتا ہے، کیا صحیح غلط ہے، انسان اس کی تمیز و فرق نہیں کرتا۔ محترم حاضرین، آج کے دور میں، فتنوں کے دور میں اگر آپ بچنا چاہتے ہیں، اپنے علماء کے ساتھ رہیں، مسجدوں سے لگ کر رہیں، اس طرح کے پروگرام میں شریک ہوتے رہیں، کیونکہ جو آدمی، جیسے اللہ کے نبی نے حدیث میں مثال دیتے ہوئے کہا کہ بھیڑیا ہمیشہ اسی جانور پر حملہ کرتا ہے جو اپنے ریبر سے جدا ہوتا ہے، جو اپنے سے جدا ہوتا ہے، اسی طرح شیطان بھی ہمیشہ اسی کو ٹارگٹ بناتا ہے جو علماء سے دور ہے، جو مسجدوں سے دور ہے، اور اسی طرح مسلمانوں کی مجلسوں سے دور ہے۔ لہذا اس کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ حقیقی طور پر نوجوان، یا یوں کہیے مثالی نوجوان وہ ہے جو دوستی اور دشمنی کے معیار کو جانتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ لوگ نیکی کی بنیاد پر دوستی کرتے تھے، آج مال کی بنیاد پر، شہرت کی بنیاد پر دوستی اور فالو کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ دوستی اور دشمنی آپ کے ایمان کو لے بھی سکتی ہے اور آپ کے ایمان کو برباد بھی کر سکتی ہے۔ صحیح دوست اگر آپ نے نہیں چنا تو آپ کتنے بھی اللہ پر توکل کرنے والے ہوں گے، کتنے بھی توحید پرست ہوں گے، ایک برا انسان آپ کے ایمان کو برباد کر سکتا ہے۔ دوستی، اچھی دوستی کی ضرورت یہ صرف انسانوں کو نہیں، اس انسانوں میں سب سے بہترین انسان انبیاء تک کو بھی اچھی دوستی کی ضرورت پڑی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا گیا، کہا کہ جائیے فرعون کے پاس جائیے، ہماری دعوت کو پہنچائیے۔ تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا اے اللہ تعالیٰ، یہ میرے بھائی ہارون ہے، تو انہیں میرا ساتھی بنا دے، میرا دوست بنا دے۔ اس لیے نہیں کہ فرعون کے دربار میں جانے مجھے ڈر لگتا ہے، کہ اذکرک کثیرا، اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ ایک کے بدلے دو ہو جائیں، دو مل کر اللہ کی تعریف کریں، دو مل کر تیرا ذکر بلند کریں۔ محترم حاضرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابو بکر تھے، آپ اکیلے نہیں تھے۔ جائیے، جتنے نیک لوگوں کو دیکھیں گے انہوں نے ہمیشہ لوگوں کو ساتھی بنایا۔ انسان کی فطرت ہے، آپ کا دوست ہوگا، آپ نے اچھا بنایا تو ٹھیک ہے، برا تو تیار ہے، اچھا بنایا تو ٹھیک ہے، برا تو تیار ہے۔ انسان بغیر دوستوں کے نہیں رہتا، لہذا دوستی سوچ کر اختیار کریں، اچھی اختیار کریں جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لے جائے۔ محترم حاضرین، ایک برا دوست انسان کے دین کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک مثال بتا کر میں آگے بڑھتا ہوں۔ عقبہ بن ابی معیط یہ مشرکین مکہ کا ایک آدمی تھا، بڑا بدبخت تھا، لیکن بتایا جاتا ہے کہ قوم کے اندر حکیم و دانا تھا، وقت ختم ہے، بڑا حکیم و دانا شخص تھا۔ عقبہ بن ابی معیط کا ایک دوست تھا، تو جیسی اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت پھیلنے لگی تو عقبہ بن ابی معیط کا دوست کہتا ہے کہ میں تب تک تم سے بات نہیں کروں گا کیونکہ تم قوم کے سردار ہو، تمہارے پاس پاور ہے، عہدہ ہے، جب تک کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر جا کر نہ تھوکو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر تھوکو، تبھی میں تم سے خوش ہوں گا۔ تو عقبہ بن معیط سمجھدار آدمی تھا، وہ جانتا تھا کہ اللہ کے نبی ہیں، بعد میں وہ بڑے خاندان کے آدمی، اگر میں نے ان کے ساتھ چھیڑخانی کی ان کا خاندان اٹھ کر تیار ہو جائے گا۔ اب وہ دوست عقبہ بن معیط کو ایسی بات کہتا ہے، ملک شام کے سفر پر چلا جاتا ہے اور لمبے عرصے کے بعد دوبارہ مکہ آتا ہے تو اپنی بیوی سے پوچھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ تو بیوی کہتی ہے ان کی دعوت اور پھیل گئی ہے، ان کی دعوت اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو اسے عقبہ بن ابی معیط پر غصہ آتا ہے کہ میں نے عقبہ بن ابی معیط سے کہا تھا کہ آپ کو ذلیل کیا جائے، آپ کو رسوا کیا جائے تاکہ آپ کی دعوت آگے نہ بڑھے، اس نے بات نہیں مانی۔ گھر میں گیا، گھر میں جا کر عقبہ بن ابی معیط کو برا بھلا سنایا اور کہا کہ آج سے تمہاری میری دوستی ختم، کہ تم نے جو کام میں نے دیا تم نے اس کو نہیں کیا۔ عقل مند انسان تھا، سمجھدار انسان تھا، صرف برے دوست کی وجہ سے جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، سب کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوک دیتا ہے۔ ایک سمجھدار انسان، عقل مند انسان جسے قوم کا حکیم کہا جاتا تھا۔ بری دوستی انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ مثال نوجوان وہ ہے جو اچھے ایمان والے دوستوں کو بناتا ہے، یہی چیز انسان کو فائدہ دیتی ہے۔ بہت ساری بنیادی باتیں اور بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اچھا نوجوان بننے، مثالی نوجوان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نوجوانوں کے اندر گمراہیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔